بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم، پارہ نمبر 19 سورہ نحل، رکوع 2، آیت نمبر 29، 30، 31۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جب ملکہ سبا بلقیس کو خط موصول ہوا تو ملکہ سبا نے ارباب حکومت، وزیر و مشیروں سے کہا کہ یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ کتاب کریم کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ ایک کتاب مختوم، سلیمان علیہ السلام کے خط پر سلیمان علیہ السلام کی مہر ثبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملوک عجم کو خطوط لکھی تھی تو ان خطوط پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت فرمائی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خط پر مہر لگانا مکتوب الیہ کا اکرام بھی ہے اور خط کی توثیق بھی ہے، اور بہتر ہے کہ کھلا خط کے بجائے لفافہ میں بند کر کے ارسال کیا جائے، اور یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ باقی سیدنا سلیمان علیہ السلام عربی تو نہیں تھے، لیکن عربی زبان جاننا سمجھنا سلیمان علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی بعید نہیں تھی، کیونکہ جو شخصیت پرندوں کی زبان کو جانتا ہو ان کے لیے عربی سمجھنا لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عربی تو تمام زبانوں میں اشرف زبان ہے، اور بلقیس کی زبان عربی تھی، اور ترجمانی بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم نے انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسی پہلو نہیں چھوڑا ہے جہاں عالمی انسانیت کی رہنمائی بطریق اتم نہیں کی ہو۔ خط و کتابت ہو، گفت و شنید ہو، اور نشست و برخاست ہو، زندگی کے تمام زوایا سے متعلق تمام امور میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مکمل رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے سمجھایا ہے کہ خط کے ابتدا کیسے کیا جائے۔ دیکھو، خط کی ابتدا سلیمان علیہ السلام نے اپنے نام سے کی تاکہ پڑھنے والے کو دشواری نہ ہو کہ خط کس نے لکھا ہے، اور اس کے نام تلاش کرنے میں کسی قسم کی مشکلات نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ من محمد عبداللہ، من محمد ابن عبداللہ، من محمد عبداللہ و رسول۔ سلیمان علیہ السلام کے خط میں اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں بسم اللہ لکھنا ثابت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو مقدم لکھا جائے، پہلے لکھا جائے، یا لکھنے والے کا نام، کاتب کا نام پہلے لکھا جائے، تسمیہ کو مقدم کیا جائے، یا
اسم الکاتب جو ہے اس کو مقدم کیا جائے تو جواز تو دونوں کی ہے، تسمیہ مقدم کرے یا کاتب کا نام جو ہے وہ مقدم کرے، لیکن ابن ابی حاتم نے یزید ابن رمان سے سلیمان علیہ السلام کا جو اصل خط نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من سلیمان ابن داود الی بلقیس ابنۃ ذی شرح وقومها اللہ تعالی۔ قرآن کریم میں یہ جو مذکور ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو ملک سبا کا قول نقل کیا ہے، تو کر بسم اللہ پہلے لکھ کے تب بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور پھر بندہ اپنا نام لکھ کے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کیجئے کہ خط لکھنا ہو، درخواست لکھنا ہو، یہ اپیل لکھنا ہو، ان تمام خطوط اور درخواستوں کے وقت اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ اللہ کے ناموں کی توہین ہو رہی ہے، پھینکا جاتا ہے، باسکٹ میں پھینکا جاتا ہے یا ویسے کباڑ میں بیچا جاتا ہے، تو بہتر ہی ہے کہ بندہ زبان سے کہے، اور زبان سے کہنا جو ہے یہ کافی ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک اور اہم بات کہ کافر کو قرآنی تحریر ہاتھ میں لینا کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جس وقت خط لکھا تھا اس وقت بلقیس مسلمان نہیں تھی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں تھے، تو اس کی کیا جواز ہے؟ دراصل بات یہ ہے، فتاوی عالمگیری کتاب الحذر والاباحت میں لکھا ہے کہ جب قرآنی آیات کسی مضمون کے ضمن میں آ جائے اور ضمن میں لکھا جائے تو اس کا حکم قرآن کا نہیں ہے۔ کافر ہاتھ بھی لگا سکتا ہے اور بے وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہو۔ بہرحال خطوط، مکاتب مختصر ہونا چاہیے، جامع الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، بلیغ اور مؤثر انداز میں ہونا چاہیے، دعوت دین کا عنصر اس میں غالب ہونا چاہیے، تکبر بھی، غرور سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور کافر کے مقابلے میں شان و شوکت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ فرمایا یا ایھا الملأ، قالت یا ایھا الملأ، وہ کہنے لگی یا ایھا الملأ، اے میرے اہل دربار، انی القی الی، بے شک ڈالا گیا ہے میری طرف کتاب کریم، ایک خط عزت والا، یا کتاب کریم، یا کتاب مختوم، مہر شدہ خط مجھے موصول ہوئی ہے۔ انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ، اور وہ یہ ہے، شان یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی، سرکشی نہ کرنا، علیہ میرے خلاف، وَأْتُونِي، اور آ جاؤ میرے پاس، مسلمین، فرمان بردار ہو کر، تابعدار ہو کر، ایماندار ہو کر۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔